بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، ہمارے علماء کرام طبقہ کو چاہیے کہ وہ بغیر تحقیق اور بغیر دلائل کے اور بغیر کتابوں کے حوالہ جات کے اپنی من پسندی کی بنیاد پر کسی کے بارے میں اچھا یا برا فیصلہ نہ کیا کرے، کیونکہ علماء وہ دور حاضر میں وہ لوگوں کے مقتدا اور رہنما ہوتے ہیں۔ اگر مقتدا رہنما وہ خود غلط فہمی اور جھوٹ پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے تو پھر امت کی حالت کیا ہوگی یہ آپ لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو علماء کرام کے مابین اور اسی طرح شیعہ اور سنی حضرات کے مابین ایک بحث چھیڑی جاتی ہے یزید کے حوالے سے۔ تو جس طرح ہمارا دینی اسلام وہ افراط اور تفریط سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت خصوصاً علماء دیوبند کا جو نظریہ اور عقیدہ اور موقف ہے وہ افراط اور تفریط سے بالا اور پاک صاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چاہے یزید اچھا انسان ہو یا وہ برا انسان، وہ گزر چکا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ فرمائی، اور وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اس کا فیصلہ بھی انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور نہیں انسان یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ فیصلہ کرنے والی ذات ہے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے۔ میں اتنا کہوں گا کہ جیسا کہ ہمارے حنفی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم علامہ شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی یہ بات ان کی فتاوی میں موجود ہے، فتاوی لکھنوی میں موجود ہے کہ یزید بدبخت پر لعنت بیچ کر اپنی زبان کو گندا نہ کرے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ مقصد اور خلاصہ والی بات یہ ہے کہ یزید کے حوالے سے اہل سنت والجماعت خصوصاً علماء دیوبند کا اتفاقی نظریہ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر اور ظالم اور شرابی انسان تھا، اور کافر ہم ان کو نہیں مانتے، اور اس پر لعنت بھیجنا ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اب جو لوگ علماء دیوبند کا نام لے کر علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا جو کوئی خود کو دیوبندی تصور کر کے یزید کے بارے میں تعریفات کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں، وہ یقیناً علماء دیوبند کا منہج نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھ لیں، امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور دور حاضر کے بڑے محقق عالم متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومند صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیلی وضاحت کی ہے یزید کے حوالے سے، اور خصوصاً قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے ان کا حوالہ نقل کیا ہے کہ وہ یزید کے حوالے سے یزید کے بارے میں پلید کا لفظ استعمال فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید ظالم، فاسق اور فاجر ہے۔ یہ علماء دیوبند کا موقف ہے، اور اسی کو مولانا الیاس گھومند صاحب نے نقل فرمایا ہے۔ اب جتنے لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو الیاس گھومند صاحب کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ الیاس گھومند صاحب کے موقف اور نظریہ سے خبر نہیں ہے۔ مولانا الیاس گھومند صاحب کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، کافر نہیں تھا، ان پر لعنت کہنا ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک کتاب۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، ایک بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں پاکستان کی سرزمین پر، احادیث کے فن میں مہارت رکھنے والے
بہت بڑے عالم شیخ الحدیث محقق العصر حضرت مولانا محمد عبد الرشید نعمانی صاحب، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی ایک تصنیف کتاب حادثہ کربلا کا پس منظر، اس کے اندر علامہ نعمانی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ یزید کا فسق تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے، یعنی یزید کے فسق میں اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے۔ ہمارے بعض دوست اور قابل احترام ہے جو وہ صحابہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، وہ ہر جگہ فیس بک کی دنیا پر بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ صحابہ، تو مجھے اس پر کافی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے حوالے سے اور صحابہ کی اولاد کے حوالے سے اپنے آپ کو احادیث کی کتب اور تاریخ کی اوراقوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو عالم بنا دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ صحابہ کا نعرہ لگانے والے میرے کچھ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یزید کے حوالے سے سکوت کیا جائے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اہل سنت والجماعت پر، یہ بالکل افتراء ہے، یہ منگڑت بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کے بڑے محقق عالم جو حادثہ کربلا میں نقل فرماتے ہیں کہ یزید کے فسق پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ مولانا الیاس گھومن صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں متکلمی اسلام کہ اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے نزدیک یزید جو ہے وہ فاسق اور فاجر تھے۔ اس کے علاوہ جو پہلے گزر چکے ہیں علماء احناف میں سے یا اسی طرح شوافی حضرات میں سے آپ دیکھ لیں، ان کتابوں میں آپ کو ملے گا یزید کے حوالے سے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام المتکلمین امام ابو الیسر محمد البزدوی رحمہ اللہ، جو 493 ہجری میں گزر چکے ہیں۔ 493 ہجری میں گزرنے والے عالم وہ یزید کے حوالے سے اپنی کتاب اصول الدین میں لکھتے ہیں اور صفحہ نمبر 204 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا يَزِيدُ فَإِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا، یزید جو تھا وہ ظالم تھا۔ آپ کس طرح اس کو عادل قرار دیتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے جو ان کو عادل قرار دیتے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب دنیا میں جہاں بھی میرے علم کے مطابق مدارس موجود ہے، ان تمام مدارس میں یہ کتاب عقیدہ کی طور پر پڑھائی جاتی ہے، یعنی علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ کی کتاب شرح العقائد جو ہے العقائد النصفیہ، یہ کتاب تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو ہے وہ تو یزید پر لعنت بھی بیچتے ہیں اور لعنت بیچنے کا جواز پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ علماء دیوبند کا نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہم کسی پر لعنت بیچنا جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یزید کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ، ہم یزید کے بارے میں توقف اور سکوت اختیار نہیں کرتے ہیں، بل فی ایمانہ، اور ان کے جو ایمان کے حوالے سے ہے اس پر خاموشی بہتر ہے، یعنی مسلمان تھا یا کافر تھا، مسلمان ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن اس پر اگر سکوت بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ ان پر لعنت بیچتے ہیں۔ اب میں ان چھوٹے چھوٹے ان طلباء کرام سے کہتا ہوں اور آج کل کے مولویوں سے میں کہتا ہوں کہ تاریخ سے زیادہ واقف آپ لوگ تھے یا امام المتکلمین محمد البزدوی رحمہ اللہ تھے؟ علم الکلام کے فن اور لوگوں کے عقائد و نظریات سے زیادہ خبر وہ تھے جو متکلمین ہے، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ جن کے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس دور میں ہم جو
زندگی گزارتے ہیں 14ویں صدی میں. اب ہمارے اور یزید کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ گزر چکا ہے، اور ہمارے بنسبت علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اور امام ابو الیسر محمد البزدوی رحمہ اللہ یہ یزید کے زمانے کے قریب تھے بنسبت ہمارے. تو ان لوگوں کو زیادہ علم ہوگا یزید کے حوالے سے، کیونکہ ان کا زمانہ یزید کے زمانے کو قریب ہے، جو تاریخ اور علم الرجال کو سمجھنے والے لوگ ہیں. یزید جو تھے وہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اتنے مخالف تھے اور اتنے حسد کرنے والے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کہ جب ان کو پتہ چلا، جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ آنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو اسی ظالم اور جابر اور پلید جو یزید تھے، انہوں نے جو کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا. اب دیکھیں کہ اب یزید جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی حسد کرتے تھے کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ آنے والے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ مبارک کے صحابی کو گورنر کے عہدے سے معزول کر کے اپنے بندے کو وہاں کا گورنر بنا دیا. تو یہ سب باتیں تفصیل میں بیان کی جا سکتی ہے، اب اس مختصر ٹائم میں یہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ یزید وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسد کرنے والے تھے. ان کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ظلم کیا. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں. بعض لوگ وہ یزید کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ جو نواسے رسول کا دشمن ہو، جو نواسے رسول کے ساتھ حسد کرنے والا ہو، ہم اس کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس کی تعریف کریں گے جس کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے. تو میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ایک اور بات کی میں ضروری وضاحت کروں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ مبارک علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن و سنت کو لکھنے کا اور امور سیاست میں بہترین حساب کتاب کا علم عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو عذاب سے محفوظ فرما. جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکلے گا، وہ انسان ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے پاؤں کا خاک ہم اپنے آنکھوں کے لیے سرما بنانا یہ سعادت سمجھتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایسی باتیں فرمائی ہے جو ہمارے لیے قابل حجت اور قابل دلیل ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ مبارک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے والے ہیں. جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے پر جائیں گے وہ لوگ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. تو اب جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہوں گے وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کو بورا بالا کہنے والا انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا، کسی کتے کا بچہ ضرور ہو سکتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض اور زبان درازی کرنے والا کسی پاک دامن عورت سے پیدا ہوا بچہ نہیں ہو سکتا، بلکہ متع کی پیداوار جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں. بہرحال
تو ان اعتراضات کی وجہ سے ہمارے بعض سنی جو لوگ ہیں وہ یزید کا دفاع کرنے لگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یزید کے حوالے سے کوئی ان کے والد صاحب پر اعتراضات کرے. یہ بات غلط ہے. اگر باپ کی وجہ سے بیٹے پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اگر باپ کی وجہ سے بیٹے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے تو پھر بیٹے کی وجہ سے باپ پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، کیا ان کے والد کے جو شرک ہے ان کی وجہ سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرے تو کیا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجائے ان کے والد کی تعریفات شروع کرو گے؟ یا اسی طرح اگر یہاں آپ باپ کو اعتراضات سے بچانے کے لیے بیٹے کی تعریف کرتے ہو تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی آپ تعریفات کرنے میں لگو گے. وہاں پر بھی وہ تو غیر مسلم تھا، وہ بھی کافر تھا. یہاں پر تو یزید کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہاں پر یزید کو کوئی بے ایمان تو نہیں کہتا. تو سب باتوں پر غور فکر اور سوچنا یہ مسلمان کا بنیادی فریضہ بنتا ہے. اب یہ کہنا کہ بھائی اگر میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع نہ کیا جائے تو پھر لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں. میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرنے والے کوئی حلالی انسان نہیں ہوتا. معاویہ رضی اللہ عنہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے دعائی کلمات نکل چکے ہیں. اب ان پر اعتراض وہ لوگ کر سکتے ہیں جو بے ایمان ہے، لیکن یزید کا دفاع اس بنیاد پر کرنا یہ سراسر جہالت اور نادانی ہے. اگر آج آپ یزید کا دفاع کرو گے تو کل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے دفاع میں لگو گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دفاع میں لگو گے، یا اسی طرح فرعون کی بیوی جو تھی وہ نیک تھی تو اب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم فرعون کی اچھی صفت بیان کریں گے. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی بیوی پر اعتراض کرے. یار خدا کا واسطہ سوچو سمجھو، یہ دین جو ہے یہ عقل، اس دین میں عقل چلانا دین کے اندر یہ مناسب نہیں ہے. جو نقل ہے ہم اس کو مانیں گے. ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف نے ہمیں نقل میں یہ بتایا ہے کہ یزید فاسق تھا اور قیامت تک ہم ان کو فاسق کہتے رہیں گے. وہ ظالم تھا، وہ شرابی تھا، ہم ان کو کبھی بھی عادل نہیں کہہ سکتے. آخر میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جب یزید کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ آ جائے تو پھر ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بلکہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عشق اور محبت میں چھوڑ سکتے ہیں. اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر اس کی وجہ سے بعض نادان لوگ کسی کو شیعہ کہتے ہیں یا شیعہ مزاج مولوی کہتے ہیں تو ان کے لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی وہ شعر وہ میں یاد کرنا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا معنی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ رافضی ہونا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کوئی بڑا رافضی نہیں ہے. تو تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یزید کا دفاع نہ کریں، یزید کا دفاع نہ کرے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کرے. اگر آپ کی ذہن میں یہ آتا ہو کہ یزید کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہ ہو جائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، شان، شوکت، علمیت، بصیرت، فقاہت، اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر سب کچھ ہے. جس کو حضرت امام حسن مان لے تو اس کو کوئی بھی مسلمان ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. جو حضرت امام حسن کو نہیں مانے گا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا مانے گا. تو جو لوگ اہل بیت کو ماننے والے ہوں گے وہ ضرور معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانیں گے، اور جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں مانیں گے. وہ یزید کے دفاع اور یزید کی تعریفات کی بنیاد پر بھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے. جو مانتے ہیں وہ رسول اللہ کے دعائیہ کلمات کے حوالے سے، رسول اللہ کے صحابی ہونے کے حوالے سے، اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی نے جو مقام
مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اس کی بنیاد پر اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانے تو ٹھیک، ورنہ جو مانے جو نہ مانے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوں گے وہ مانیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوں گے چاہے وہ 1000 بار نہ مانے تو ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔